بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے وہ مومن ہے۔ جس سے دوسرے لوگ اپنی جان و مال کے معاملے میں مامون ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ پھر پوچھا جانتے ہو مومن کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس سے ایمان والے اپنی جان و مال کے معاملے میں مامون ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کے کامل ایمان اس شخص کا ہے جو لوگوں میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر اور اپنے اہل عیال کے ساتھ سب سے بڑھ کر نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر بیٹھ گیا اور پوچھا یا رسول اللہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس نے پوچھا ان میں سے سب سے زیادہ دانش مند کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے سب سے اچھی تیاری کرنے والا۔ یہاں سب سے زیادہ دانش مند ہے، اس کے بعد نوجوان خاموش ہو گئے۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں پوچھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، یعنی نہ وہ کسی کے حق تلافی کرے اور نہ کسی کے جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کا مرتکب ہو۔ یہ دونوں چیزیں قرآن نے پوری سیرت کے ساتھ حرام قرار دی ہیں، چنانچہ کسی سچے مسلمان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ ان جرم کا گناہ کرے گا اور اپنے کسی بھائی سے بدظن ہوگا، یا اس کی چغلی کھائے گا، یا غیبت کرے گا، یا اس کا مال کھائے اور اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا۔ یعنی سچا مسلمان اور سچا مومن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی اور ایمان کے لفظ یہاں ایمان سلامتی کی رعایت سے استعمال فرمائے ہیں۔ اس طرح نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا کے ماننے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کے بعد کوئی شخص اس بندے کو نقصان پہنچانے کے در پہ نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے تعلق کو لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے امن و ایمان اور سلامتی کی خواہش مند رہو۔ آمین، جزاک اللہ۔ اگر میری بھائی کو کسی کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائبر کر دیں، اور دوسرا اگر آپ کو کسی بھی اسلامی معلومات کے بارے میں جاننا ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔